اس عمر کے بچے اور اس عمر کے نوجوان اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ہمارے بچے، ان کے ہاتھوں میں نشے کی گولیاں ہیں اور وہ جاتے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں۔ وہ ایسی چیزوں سے نشہ لیتے ہیں جن کا تصور کرنا بھی ایک گناہ کی بات ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ آج ہمارے محلے میں، ہمارے چوراہوں پر، ہمارے پڑوس میں، ہماری گلیوں میں اور ہمارے دائیں اور بائیں رہنے والے ایسے کتنے جوان بچے ہیں اور ایسے کتنے لڑکے ہیں جو نشے کی دھت میں مست ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ صرف نشے کی گولیاں نہیں لے رہے ہیں بلکہ وہ پورے علاقے کی بربادی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ آج آپ بتائیے، جب ایک گھر کا نوجوان، جب وہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے اور وہ پڑھتا اور لکھتا ہے اور کسی کام کا انسان بنتا ہے، تو پھر وہی نوجوان اپنے گھر کی غربت کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس گھر کی غربت ختم ہوتی ہے اور اس گھر کی غربت کے ختم ہونے سے اس گھر میں خوشی آتی ہے۔ اس گھر کی جو بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو اچھی غذا ملتی ہے۔ لیکن یہی لڑکا جب نشے کی دھت میں اور نشے کی لت میں جب وہ مست ہو جاتا ہے اور جب اس پہ نشے کی لت چڑھ جاتی ہے تو پھر یہ اس گھر میں غریبی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ لڑکا اس گھر میں فاقے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کسی لڑکے کی وجہ سے اس گھر کا سکون چھن جاتا ہے۔ جن بچوں کی وجہ سے ماں باپ کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے، آج انہی بچوں کی وجہ سے ماں باپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ اور ماں اور باپ، وہی ماں جس نے اپنے بچوں کو لوریاں رات میں سنا کر رات میں سلایا تھا، جس باپ نے اپنے اس بچے کو ٹھنڈی راتوں میں اس بچے کے لیے جگا اور جب وہی بچہ بیمار ہوا تو اسے لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس دوڑا، آج اسی بچے کو جب وہ جوان ہوتا ہے اور اس عمر میں جب کہ اسے اپنے باپ کی لاٹھی بننا چاہیے، وہ ماں اور باپ یہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ہمارے جوان بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج اس نشے کی بیماری کی وجہ سے نہ صرف ہمارے گھر میں غربت آ رہی ہے بلکہ ہمارا ملک بے روزگار بنتا چلا جا رہا ہے اور ملک کے اندر اکانومی گرتی جا رہی ہے۔ اور جب یہ نشہ لینے والے جوان، جب یہ بچے جب اس طرح سے حرکتوں میں آتے ہیں تو پھر وہ چوراہوں پہ جھگڑ رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے مار پیٹ کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ کیونکہ نشے کی بیماری ایسی ہے، جب انسان نشہ لیتا ہے تو اس کا ذہن پاگل ہو جاتا ہے، دماغ ہوتا ہے لیکن دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ نشے کی بیماری انسان کو نہ جانے کون سی بیماریوں کے راستے پر لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ اور پیر شل ہو جاتے ہیں اور پھر کینسر جیسی بیماریاں اور زبان کا کینسر، گلے کا کینسر، بلڈ کینسر، اس طرح کی بیماریاں آج جنم لے رہی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جوان بچوں کی لاشیں گھروں سے نکلتی ہیں اور جوان بچوں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، اگر یہی لڑکے اسی حالت میں بڑے ہو گئے اور گھر والوں نے کسی طرح سے شادیاں کر دی، ایک دو بچے بھی ہو گئے، پھر وہ نشے لینے کی عادت ختم نہیں ہوئی تو گھر کے اندر جھگڑا، بیویوں سے جھگڑا، فتنہ، پورا گھر شادی کے نام پر آپ کو ایک تندرست دیکھ کر، ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا جوان دیکھ کر آپ کی شادی کسی لڑکی سے کی گئی، کیا اس لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کی گئی؟ کتنے جوان ہماری بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور یہ برباد کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف نشہ ہے۔ نشے کی وجہ سے ہماری جوان بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ جن جوان بیٹیوں کی عزت ان کے ماں اور باپ نے ایک وقت تک انہیں پالا اور پوسا اور اس پر کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، وہ اپنی بیٹی کو مارنے اور پیٹنے کے لیے آپ کے حوالے اس نے نہیں کیا تھا، لیکن آج دیکھیے کتنے گھروں میں ہماری بیٹیوں پر، جوان لڑکیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور جو یہ نوجوان لڑکے ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے یہ ظلم صرف اور صرف نشے کی بیماری کی وجہ سے ہے۔
ایک بیماری، ایک نشہ. حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ شراب بیماریوں کی اور گناہوں کی جڑ ہے. ایک ایک شرابی انسان پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور پھر اس سے جو بچے ہوتے ہیں، یہ بتائیے جس کا باپ شرابی ہو اور اس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ ان بچوں کو کون راستہ دکھانے والا ہوگا؟ جس کا باپ شراب پی کر کسی چوراہے پہ کھڑا ہوگا، اس گھر کے بچے، کیا ان کے ہاتھوں میں کبھی قلم آ سکتا ہے؟ کیا ان کے ہاتھوں میں کبھی کتاب آ سکتی ہے؟ لہذا شرابی باپ اپنے بیوی کی بھی زندگی برباد کرتا ہے، اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کی بھی زندگی برباد کرتا ہے. جس گھر میں شراب پینے والا کوئی انسان ہوتا ہے اور نشہ کرنے والا کوئی بندہ ہوتا ہے، اس گھر کی بیٹیوں کی عزت بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہاں رشتے نہیں آتے ہیں، لوگ اس گھر کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، اور پھر یہی لوگ اپنے سماج میں بھی غربت کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کے بچے بھی پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اور اس طرح سے پوری کی پوری کمیونٹی اور پورا کا پورا سماج اور پورا کا پورا شہر اور پورا کا پورا علاقہ لوگوں کی نگاہ میں بدنام ہوتا ہے، سماج کی نگاہ میں بدنام ہوتا ہے، شہر کی نگاہ میں بدنام ہوتا ہے. اور یہ لوگ پورے ملک کو پیچھے لے جاتے ہیں اور پورے ملک کو برباد کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی بچہ نشہ لینے والا ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ملک کے اچھے خاصے بچے وہ نشہ لے رہے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ملک کی ایک بہت بڑی آبادی جو کروڑوں پر مشتمل ہے، وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. یہ لوگ سماج کو بھی بدنام کرنے والے ہیں، ملک کو بھی بدنام کرنے والے ہیں، اپنی عزت کو بھی لوٹنے والے ہیں، اور اپنے گھر کو بھی ویران کرنے والے ہیں. لہذا اگر کوئی بندہ، اگر کوئی آپ کا جاننے والا اور آپ کے پڑوس میں، گھر میں، محلے میں ملے جو نشہ کرتا ہے، نشے کی گولیاں لیتا ہے، شراب کی بیماری میں مبتلا ہے، یا پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سولوشن لے رہے ہیں اور اس سے نشہ کرتے ہیں، اور ایسی دوائیں جو کسی علاج کے لیے رکھی گئی ہیں، وہ پوری کی پوری دوا ایک ساتھ کھا کر وہ نشے کے اندر پڑ جاتے ہیں. لہٰذا ایسا کوئی مریض آپ کو دکھے، اس کے پاس جائیے، محبت سے جائیے، پیار سے جائیے، اسے سمجھائیے، اس سے نفرت مت کیجیے، بلکہ اس کے پاس درد کے ساتھ جائیے، محبت کے ساتھ جائیے، اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، اس کی کاؤنسلنگ کیجیے. اور جو آپ کے ہاتھوں میں یہ ہینڈ بل ہے، اس پہ نمبرات بھی ہیں. آپ کو اگر ضرورت پڑے کسی ڈاکٹر کے مدد کی، کسی ہاسپٹل کی، کسی کاؤنسلنگ سینٹر کی، تو آپ کانٹیکٹ کیجئے، آپ کی مدد کی جائے گی. اور ایسے نوجوانوں کا اور ایسے بچوں کی زندگی کو بچانے میں اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ کام آ جائے تو شاید یہ ہمارے اور آپ کے نجات کے لیے کافی ہو. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارے سماج کو نشے کی بیماریوں سے پاک کرے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ان باتوں کو سنا. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ.